حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا جسے ایک بنو تمیمی شخص نے اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک خاص واقعہ قرار دیا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ایک بڑے اور ویران ریگستان سے گزر رہا تھا اور اسے وہیں رات گزارنی پڑی۔ اس کے ساتھ صرف ایک اونٹنی تھی اور وہ اکیلا تھا۔ رات کافی خوفناک تھی اور چونکہ اس زمانے میں لوگ مختلف جنات سے ڈرتے تھے، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے دعا کے طور پر کہا اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑا جسم والا طاقتور جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا آیا اور اس نے اس کی اونٹنی کے حلق پر خنجر رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھا، ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا، لہٰذا اس نے دوبارہ لیٹ کر سونے کی کوشش کی۔ جب وہ دوبارہ سویا تو وہی جوان پھر خواب میں نظر آیا اور اس نے پھر اونٹنی کے گلے میں خنجر رکھ دیا۔ وہ شخص ایک بار پھر گھبرا کر اٹھا اور اس مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی بھی کانپ رہی ہے، لیکن جب کچھ نظر نہ آیا تو اس نے تیسری مرتبہ سونے کی کوشش کی۔ تیسری مرتبہ اس نے خواب میں اسی جوان کو دیکھا جو خنجر لیے ہوئے آیا تھا، اور اس بار اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی نظر آیا۔ اس بوڑھے شخص نے جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اونٹنی کے قریب آنے سے روکے رکھا۔ بوڑھا شخص اس جوان کو سمجھا رہا تھا اور اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد 3 بڑے بیل وہاں آئے اور بوڑھے شخص نے اس جوان سے کہا کہ اگر تمہیں اس آدمی کی اونٹنی کی جگہ کچھ چاہیے تو ان بیلوں میں سے ایک لے لو اور اس کی اونٹنی کو چھوڑ دو۔ پھر وہ بوڑھا شخص اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھو بھائی، اب تم لوگ کسی ویران اور خطرناک جگہ میں کسی جن سے پناہ نہ مانگا کرو۔ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے خوف سے۔ یہ سن کر اس شخص نے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، یہ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت اشتیاق ہوا اور اس نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سیدھا مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی اس کا پورا واقعہ لفظ بلفظ بیان کر دیا، گویا حضور کو اس کے خواب کی پوری خبر ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس شخص نے فوراً قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس واقعے سے چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے باطل کا زوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا سے باطل کا زور اور اس کا اثر زائل کر دیا۔ جاہلیت کی رسومات اور جنات کے اثرات اسلام کی روشنی میں ختم ہو گئے۔ رسالت کی عالمگیریت۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام عالموں کے لیے ہے اور حتیٰ کہ جنات بھی آپ کے خادم ہیں۔ اس سے اسلام کی وسعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ علم نبوی اور اللہ کی خبر رسانی۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا کی تھی کہ انہیں ہر بات کا علم ہوتا، یہاں تک کہ وہ باتیں بھی جو ظاہراً پوشیدہ ہوں۔